اٹھا کے آپ اٹھاتے رہے ہیں یا نہیں اٹھاتے رہے؟ اسپیکر صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آرٹیکل 6 عمران خان پہ لگنا چاہیے جب اسمبلی گزار تھی. اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے اڈیالہ جیل جائے اس کو سمجھائیں. دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی، دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی، وہاں حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ، جو وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا. اڈیالہ جیل جائے اس کو سمجھائیں. اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ، ان پہ لگنا چاہیے. آرٹیکل 6 عمران خان پہ لگنا چاہیے جب اسمبلی گزار تھی. میں نے راستہ کی ہے، علی محمد خان کو راستہ کی ہے، اور یہاں سے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. یہ جمہوریت پہ حملہ ہے، یہ پاکستان پہ حملہ ہے، یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ ہے. چیخ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، چیخو پکار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. علی محمد خان جتنی مرضی ڈرامے کر لیں، جتنا مرضی ڈرامے، یہ سب سے بڑے ڈرامہ باز ہیں. یہ میری بات سنیں، آپ پچھلی ساری آپ اٹھیں، آپ کہیں کہ آرٹیکل 6 عمران خان پہ لگنا چاہیے جب اسمبلی گزار تھی. میں نے راستہ کی ہے، علی محمد خان کو راستہ کی ہے. آپ چیمپئن مت بنیں، آپ جمہوریت کے چیمپئن مت بنیں. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. علی محمد خان اور رانا تنویر کے درمیان ایسی شدید لڑائی کے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. رانا تنویر نے کہا کہ عمران خان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، جس پر علی محمد خان سیخپا ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ آرٹیکل 6 اگر لگانا ہے تو اپنی حکومت پر لگاؤ. جن لوگوں نے ہمارے لوگوں کو اسمبلی کے اندر سے اٹھایا، یہ کہاں کی جمہوریت اور کہاں کا انصاف ہے؟ آپ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. صاحب کو ایک زمانے میں رکھا گیا تھا، لیکن ہوتا ہے سیاست میں، برداشت کرنا پڑتا ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے کاز کے لیے. پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھے ہیں، آپ نے تو لیڈر کی قربانی دی ہے، آپ کے بھی لیڈر کو جو ہے گرفتار کیا گیا، آپ بھی تکلیف سے گزرے. لیکن کل رات آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے. جناب اسپیکر صاحب، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، 4 گولیاں کھا کے. آپ کا بھائی ہے، نظریاتی اختلاف ہے، لیکن اس ملک کا سابق وزیر اعظم ہے. پہ دعویٰ بولا ہے، جہاں جہاں سے آرڈر آیا ہے، اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ، ان پہ لگنا چاہیے. کیونکہ کل آپ ادھر تھے، آج وہاں ہیں، کل ہم وہاں تھے، آج ادھر ہیں. یہ بے عزتی اگر کوئی سمجھے، یہ حملہ اگر کوئی سمجھے، یہ عمران خان پہ نہیں، یہ عامر ڈوگر پہ نہیں، یہ شیخ وقاص پہ نہیں، یہ صاحبزادہ حامد رضا پہ نہیں، یہ حملہ اسپیکر صاحب آپ پہ ہے. آپ روکے کیا یہ مسئلہ؟ کوئی ایک شخص بولے تشریف رکھیں، یہ تو بات ہی غلط کر رہے ہیں. آپ بات کیجئے. آپ نوید قمر جو بات کیا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. نوید قمر اپنی سوچ کی بات کرتا ہے. رانا صاحب، میں آپ کو بتاؤں جی اسپیکر صاحب، میں کہتا ہوں کہ اگر جتنا جمہوریت کو نقصان ان لوگوں نے پہنچایا ہے، جتنا پاکستان کو ان لوگوں نے پہنچایا نقصان، آج پاکستان جس حالت میں ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے. آج جو ان کی پامالی کی گئی ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے. آج ادارے کمزور ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے. آج غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی تو ان کی وجہ سے نہیں مل رہی. آج ہم اپنا ہاتھ جوڑ کے IMF کے پاس کھڑے ہیں تو ان کے لوگوں کی وجہ سے. یہ تو لوگ یہاں پہ یہ کیا بات کرتے ہیں، میرے منہ میں ایسا لفظ نہ آئے کہ یہ تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں. ایک فاشسٹ کا ساتھ دیتے ہوئے، جمہوریت کا نام لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے. جب پارلیمنٹ پہ آپ نے وہاں پہ عدلیہ پہ آپ نے حملہ کیا، آپ نے سول نافرمانی کی، آپ نے PTV پہ حملہ کیا، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ اس طرح کی باتیں کریں گے؟ اس طرح چیخ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، چیخو پکار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. علی محمد خان جتنی مرضی ڈرامے کر لیں، جتنا مرضی ڈرامے، یہ سب سے بڑے ڈرامہ باز ہے. علی محمد خان نے جتنے ڈرامے اونچی آواز میں ایسے بولتے ہیں اور پہلے کلمے سے بات شروع کرتے ہیں اور بے ایمانی پہ رک جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں رک جائیں، یہیں رک جائیں. اڈیالہ جیل جائے اس کو سمجھائیں. دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی، وہاں حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ، جو وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا. اڈیالہ جیل جائے اس کو آرٹیکل 6 عمران خان پہ لگنا چاہیے جب اسمبلی گزار تھی. میں نے راستہ کی ہے، علی محمد خان کو راستہ کی ہے، اور یہاں سے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. یہ جمہوریت پہ حملہ ہے، یہ پاکستان پہ حملہ ہے، یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ ہے. چیخ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا،
چیخو پکار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. علی محمد خان جتنی مرضی ڈرامے کر لیں, جتنا مرضی ڈرامے, یہ سب سے بڑے ڈرامہ باز ہیں. یہ میری بات سنیں آپ, پچھلی ساری آپ اٹھیں, آپ کہیں کہ آرٹیکل 6 عمران خان پہ لگنا چاہیے. جب اسمبلی ڈیزالو تھی میں نے راستہ کی ہے, علی محمد خان کو راستہ کی ہے. آپ چیمپئن مت بنے, آپ جمہوریت کے چیمپئن مت بنے. ہم نے بالکل آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کو ہم جانتے ہیں. اٹھا کے آپ اٹھاتے رہے ہیں یا نہیں اٹھاتے رہے؟ اسپیکر صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ روکے کیا یہ مسئلہ ہے؟ کوئی ایک شخص جانے بولا تشریف رکھیں, یہ تو بات ہی غلط کر رہے ہیں. آپ بات کیجئے. آپ نوید قمر جو بات کیا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. نوید قمر اپنی سوچ کی بات کرتا ہے. رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں جی اسپیکر صاحب, میں کہتا ہوں کہ اگر جتنا جمہوریت کو نقصان ان لوگوں نے پہنچایا ہے, جتنا پاکستان کو ان لوگوں نے پہنچایا نقصان, آج پاکستان جس حالت میں ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے. آج جو ان کی پامالی کی گئی ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے. آج ادارے کمزور ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے. آج غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی تو ان کی وجہ سے نہیں مل رہی. آج ہم اپنا ہاتھ جوڑ کے IMF کے پاس کھڑے ہیں تو ان کے لوگوں کی وجہ سے. یہ تو لوگ یہاں پہ یہ کیا بات کرتے ہیں, میرے منہ میں ایسا لفظ نہ آئے کہ یہ تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں. ایک فاشسٹ کا ساتھ دیتے ہوئے, جمہوریت کا نام لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے. جب پارلیمنٹ پہ آپ نے وہاں پہ عدلیہ پہ آپ نے حملہ کیا, آپ نے سول نافرمانی کی, آپ نے PTV پہ حملہ کیا. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ اس طرح کی باتیں کریں گے؟ اس طرح چیخ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, چیخو پکار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. علی محمد خان جتنی مرضی ڈرامے کر لیں, جتنا مرضی ڈرامے, یہ سب سے بڑے ڈرامہ باز ہیں. علی محمد خان نے جتنے ڈرامے اونچی آواز میں ایسے بولتے ہیں اور پہلے کلمے سے بات شروع کرتے ہیں اور بے ایمانی پہ رک جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں رک جائیں, یہیں رک جائیں اور ڈالا جیل جائیں, اس کو سمجھائیں. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی رانا تنویر اور علی محمد خان کے درمیان اسمبلی میں پہلی شدید قسم کی لڑائی, اور لڑائی کے دوران ایسے نازیبا الفاظ کے استعمال کہ پورے ایوان میں سناٹا چھا گیا اور سوچنے لگ گئے کہ ان الفاظ کو کس طرح سے حذف کیا جائے. رانا تنویر نے کہا کہ تم لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہو, ہمیں کس طرح سے اٹھایا گیا, جس پر علی محمد خان نے کہا کہ اٹھانے میں آپ لوگ لگے ہوئے ہو, آپ لوگوں نے جمہوریت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, جس وجہ سے اسپیکر نے روکنے کی کوشش کی مگر ایک بھی نہ رکا.